فعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلواته اللهم حاسبني حسابا يسيرا قلت يا نبي الله ما الحساب اليسير قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك رواہ احمد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے بعض نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ بندے کے اعمال نامے پر نظر ڈالی جائے اور اس سے درگزر کیا جائے، یعنی کوئی پوچھ گچھ اور جرح نہ کی جائے۔ بات یہ ہے کہ جس کے حساب میں اس دن جرح کی جائے گی، اے عائشہ اس کی خیر نہیں، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں کہ کل قیامت میں اللہ ہمارا حساب آسان فرمائے۔ اس کے لیے دعا بھی منقول ہے، اس کو یاد بھی کرنا چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم اپنا حساب لیتے رہا کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ ہر روز رات کو جب بستر پر لیٹتا ہے تو وہ دن بھر کے اعمال اور اپنے معمولات پر ایک نظر ڈالے اور یہ دیکھے کہ میں نے آج کون کون سے ایسے کام کیے ہیں جو اللہ اس کے رسول و شریعت کی منشا کے مطابق ہیں، اور کون سے کام ایسے ہیں جو ان کی منشا کے خلاف ہیں۔ جو کام اللہ رسول و شریعت کی منشا کے موافق ہوں ان پہ شکر ادا کیا جائے اور کہا جائے الحمدللہ، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی، تلاوت کی توفیق ہو گئی، گناہ سے بچنے کی توفیق ہو گئی، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق ہو گئی، تو اس پہ کہا جائے اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر ہم شکر کریں گے تو اللہ اس نعمت میں اضافہ فرما دیں گے اور بار بار پھر نیک عمل کی توفیق دیں گے۔ اور اگر اس حساب میں کچھ برائیاں نظر آئیں، کچھ گناہ نظر آئیں کہ آج میں نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، تو رات کو پھر بستر پر لیٹ کر توبہ اور استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو پھر اس کو اس کا حق واپس کرے، اس لیے کہ بندے کا حق مار کر کوئی شخص توبہ استغفار کرتا رہے تو وہ حق سے بری نہیں ہوتا، اس کے ذمے میں وہ حق باقی رہ جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی عادت بنا لیں گے کہ ہر روز اپنا حساب لیا کریں تو جس دن اللہ سے ملاقات ہوگی تو ہمارا حساب و کتاب پہلے ہی سے ہوا ہوگا، آگے حساب آسان ہوگا۔ تو آپ نے یہ دعا بھی سکھائی اور خود بھی آپ کا معمول یہی تھا کہ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ ایک چٹیل میدان میں جمع کیے جائیں گے، اس میں کوئی پہاڑ کوئی ٹیلا وغیرہ نہیں ہوگا، بالکل چٹیل صاف شفاف میدان ہوگا۔ ایک اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو راتوں کو بستروں سے جدا رہتے تھے، یعنی وہ رات کو تہجد میں قیام اللیل میں اللہ کے آگے سر سجود ہوتے تھے اور ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ تو وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے، فرمایا بہت تھوڑے ہوں گے، وہ ہم قلیل، تھوڑے ہوں گے لیکن وہ کھڑے ہو جائیں گے، تو ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ آسان حساب کے لیے رات کو کچھ قیام بھی کرنا چاہیے، تہجد کی نماز بھی پڑھنی چاہیے، بالخصوص آج کل جب راتیں لمبی ہیں تو یہ تو تہجد پڑھنے کا سیزن ہے۔ 7:30 بجے ہم عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں اور صبح 6:30 بجے ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، درمیان میں اتنا لمبا چوڑا وقت ہے۔ اگر ہم رات کو جلدی سونے کا اہتمام کر لیں تو صبح 5 بجے 5:30 بجے بآسانی ہماری آنکھ کھل سکتی ہے اور 2-4 رکعت حسب توفیق وہ پڑھ لی جائیں تو اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ اللہ قیامت میں ہمارا بھی حساب آسان لے لیں گے۔ اللہ ہم سب کو آسان حساب کی دولت نصیب فرمائے۔